92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ایک متنازع سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جن کے پاس 65 سیٹیں تھیں انہوں نے اسی وقت وکٹری سپیچ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی نون لیگ کو، انہوں نے وہ کر کے انہوں نے تو اپنی جیت کا جشن منا لیا، باوجود اس کے کہ چہرے سب کے افسردہ تھے۔ اس کے بعد کل سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی قیادت سے ملاقات ہوئی۔ اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں پر معاملات رک گئے، بہرحال ملاقات ہوئی۔ ادھر سے نون لیگ نے حکم دے دیا جی ایم کیو ایم بھی ہمارے پاس آ جائے، ہمارے دربار میں آ کے حاضری دے دیں۔ ادھر سے اب جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سچویشن ہے وہ ہے کنگ میکر کی ان کی سچویشن بن گئی ہے۔ ان کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتا، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ملے چاہے وہ نون لیگ کے ساتھ ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی، اس لیے وہ بہت اچھی ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت زبردست ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ جو چاہے انہیں مل بھی سکتا ہے۔ لیکن ایک اور جو بڑی ایک انوکھی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس بار ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ریزلٹس ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ چیلنج کس بیس پہ کیا جا رہا ہے؟ فارم 45 پر ریزلٹس اور ہیں۔ فارم 45 جو ایک فائنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس پر ریزلٹس کچھ اور ہیں۔ اس کی بیس پر بہت سارے جو نتیجے ہیں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس کا سلسلہ شروع کیا تھا کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ انہوں نے سب سے پہلے اون چودھری کے خلاف جو ان کی جو جیت تھی اس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ اس کے بعد ایک یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جو نواز شریف صاحب کا NA-15 مانسہرہ کا انتخابی نتیجہ اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، ان کی کامیابی بھی چیلنج ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی جو کامیابی ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ریحانہ ڈار نے سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی چیلنج کر دی ہے۔ وہ تو واقعی رات کو سوئے تو ریحانہ صاحبہ جیت رہی تھی، صبح اٹھے تو واقعی ان کی جو تھی نا وہ جیت ہار میں بدل چکی تھی، انہوں نے بھی چیلنج کر دیا۔ عطا تارڑ کی کامیابی اور فارم 47 اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے NA-118 پر حمزہ شہباز کی کامیابی انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ محمود رشید نے بھی مخالف امیدوار کی کامیابی کو چیلنج کر دی ہے۔ شعیب شاہ نے اسلام آباد سے NA-47 کا نتیجہ ادھر سے بھی چیلنج ہو گیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی کامیابی بھی چیلنج ہو گئی ہے۔ حیرانگی مجھے سب سے زیادہ اس بات پہ ہوئی، اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مانسہرہ میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ دھاندلی کیسے ہوگی وہاں پہ۔ ہاں جی انہوں نے بھی چیلنج کر دیا۔ صورتحال کس طرف جائے گی یہ جوڑ توڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جو ہمارے آزاد امیدوار جن کی تعداد زیادہ ہے، ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں، ہم پنجاب میں بھی بنائیں، KPK میں تو بنا ہی رہے ہیں، ان کو وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وہاں بنائیں گے حکومت۔ لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو آرڈرز ہمیں بانی PTI کی طرف سے ملیں گے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو وہ سارا میسج دیں گے، پیغام دیں گے، لیکن ہم لوگ اس وقت پوزیشن میں ہیں کہ ہم لوگ حکومت بنائیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں، آگے آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم ان کا تجزیہ بھی لیں گے۔ نجم صاحب میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ارشاد عارف صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا عظیم صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ مختلف لوگ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ سے ہمیں جوائن کریں گے، ٹیلی فون کالز پہ جوائن کریں گے، ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے، جیسے جیسے لوگ ہمیں جوائن کریں گے ہم ان سے بھی بات کرتے جائیں گے۔ نجم صاحب، ایک تو بریکنگ نیوز دینی ہے آپ کو۔ یس، 1.5 منٹ کا قصہ سنانا ہے تاکہ آپ کے دیکھنے والوں کو پتہ لگے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، آپ کو، ہم سب کو شیئر کرنا ہے۔ اور تیسرا ایک صورتحال بتانی ہے جو کہ ظاہر ہے ہم سب مل کے آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کچھ 2-3 گھنٹے پہلے زیر بحث 92 کے پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا جو کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی PTI مل کے بیٹھے گی اور حکومت بنائے گی۔ نوٹ کیجئے گا، یہ وہ جماعت ہے یا وہ اس کے یعنی انڈیپینڈنٹس ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بیٹھے، لیکن انہوں نے یہ وضاحت کی کہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے سوائے نون لیگ کے۔ اچھا، یہ بریکنگ نیوز ہو گئی۔ قصہ سناتے ہیں یہ جو لوگ اس وقت پریشان ہیں نا، ہم سارے دوست، ہاں، کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے،
کس کا مینڈیٹ تھا, یہ کس کی کھیتیاں تھیں اور کس کو سونپ دی گئیں, ان کے لیے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی اجازت سے سنانا چاہوں گا. دیکھیے یہ بات ہے حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے تقریباً 40 سال پہلے کی. یہ اس وقت رومن جو ہے امپائر نہیں بنی, اس وقت ریپبلک ہے. وہاں پہ جو ایلیٹ ہے ادھر کی, ان میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ کونسل کا ہے, کیونکہ امپائر نہیں تھی نا, تو کونسل کا مطلب تھا کہ سینٹ کا وہ ہیڈ ہے اور جو وہ کہے گا وہ مانا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ادھر ایک تحریک شروع کرتا ہے ایک سلیو, ایک گلیڈیٹر جس کا نام ہے اسپارٹاکس. اب اس اسپارٹاکس کی تحریک کو روکنے کے لیے دو وہاں کے ارسٹوکریٹ امیر آدمی جو کہ یعنی ان کی بیک گراؤنڈ ملٹری کی بھی تھی, ایک کا نام تھا کریسس اور ایک کا نام تھا پومپی. صحیح, ٹھیک ہے. کریسس کے ساتھ تھا جولیس سیزر جو کہ ابھی نیا اس نے اپنی ایک طرح سے تحریک شروع کی تھی. ہوتا یہ ہے کہ کریسس اور جولیس سیزر اسپارٹاکس کو قتل کر دیتے ہیں. اچھا, اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے. اب وہ روم کی طرف واپس آ رہے ہیں, اتنی دیر میں پومپی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ اس سے پہلے کہ کراسس اور جولیس سیزر پہنچے کہ جی ہم نے مار دیا کر دیا, اس زمانے میں تو واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا نا, وہ پہنچتے پومپی نے جو بقیہ تھے نا, جو سلیوز تھے, ان کو راؤنڈ اپ کیا, ان کو قتل کیا اور پہلے پہنچ گیا اور اعلان کر دیا جی کہ میں. اب آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے, پہلا تو آپ کو میں نے پیرالل یہ بتایا کہ جب موقع آتا ہے اس طرح کا تو جس نے کام کیا ہوتا ہے اس بیچارے کو تو ابھی تک اطلاع بھی نہیں پہنچا سکتا, وہ تو ہو جاتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے اس میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ کریسس اور جولیس سیزر پومپی کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارا تو اسپارٹاکس کو ہم نے ہے. تو وہ کہتا ہے اب تم نے کرنا ہے جو کر لو, میں نے تو تقریر کرنی تھی, کر دی. اچھا سنیے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو اگلا سٹیپ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کریسس اور یہ جو پومپی ہیں, یہ دونوں ان کی فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں, آئی بال ٹو آئی بال, کہ کونسل کس نے بننا ہے. جولیس سیزر کھیلتا ہے ایک ایسا سکہ کہ وہ دونوں کو نہیں بننے دیتا, خود بنتا ہے. اچھا, جو بڑے ہیں اس میں. اچھا, اب اس میں میں نے 2-3 اشارے آپ کو دیے ہیں. ان اشاروں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی وہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ جو جیت گئے اور ان کی جیت کا اعلان اس طرح سے نہیں ہو رہا, یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والی صورتحال ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم, اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایسا سرپرائز اس کے لیے تیار ہو جائیے, کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو پوری طرح سے دہرا رہی ہے. یہ باتیں کرنے کے بعد آپ کو اور آپ کے سارے ناظرین کو مبارک دینی ہے کہ وہ جو الیکشن نہیں ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ گنتی کی بات ہے, گنتی لیکن مورل وکٹری جس کی ہونی تھی اس کی ہو چکی ہے. جس نے بالکل جس کی مورل وکٹری ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اور ابھی یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو میں چاہوں گا کہ یعنی باقی دوست بھی اس میں بولے, جو اس وقت میرا مسئلہ ہے ذاتی طور پہ, کیونکہ 35 سال سفارتکاری کی ہے اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یورپین یونین اور کچھ جو ہیں ویسٹ کے ممالک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر انکوائری ہونی چاہیے اور یہ الیکشن وغیرہ, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. نہیں, ہمیں لینا چاہیے. نہیں, وہ لینا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ کو IMF میں بھی جانا ہے. وہ لینا پڑتا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. وہ لینا پڑتا ہے کہ دنیا میں جمہوریت کا بتانا پڑتا ہے کہ ہم جمہوریت کے اصولوں پہ قائم ہیں. اس میں صرف دو تین باتیں کرنا چاہوں گا. میں نے جب ان ساری سٹیٹمنٹس کو پڑھا, EU کی سٹیٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس سے جو آئی ہے, UK سے جو آئی ہے, مجھے کو کٹ پیسٹ لگتا ہے. یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ بنائی گئی اور سب کو دے دی گئی, لہٰذا اس میں اتنا زیادہ اس کو سنجیدہ نہیں لوں گا. ارشاد صاحب, اس پہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود, اتنے زیادہ انسیڈنٹس کے باوجود ہم نے انتخابات کروائے ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز, ہمارے ادارے, اس پہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب آتے ہیں کرنٹ سچویشن کی طرف.
آپ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایک کنگ میکر کی ان کی ایک حیثیت بن چکی ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو ہم نے یہاں اقتدار اور اختیار میں عوام کو شریک نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کی، عوام کے فیصلے کی، عوام کے جو جذبات و احساسات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اس وقت زرداری صاحب اور بلاول صاحب بہت ہی بہترین پوزیشن میں ہیں، کیونکہ سودے بازی کرنی ہے۔ ہم نے ایک خود ہی ایک بنا لیا۔ بندر بانٹ بھٹو صاحب نے جب مشرقی پاکستان میں ہوئے تھے ایک ضمنی انتخابات، عوامی لیگ کو کالعدم قرار دے دیا، اس کی 161 سیٹیں تھیں تو اس پہ کرائے گئے ضمنی انتخابات، جماعت اسلامی کو اچھی خاصی سیٹیں مل گئیں، باقیوں کو تو بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ جو ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں میں اس میں سے حصہ نہیں لوں گا۔ اگر تو ہم نے ریوڑیاں بانٹنی ہیں اور وہ بھی اپنوں کو دینی ہے تو پھر تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بنیادی چیز ہے، دیکھیں یہ جو یورپی یونین ہے یا امریکہ ہے، تو دی اب ریوڑیاں لینے سے انکار کرے کون؟ تب تو انکار نہیں، میں آتا ہوں نا، نہیں وہ سچویشن ہو چکی ہے لوگوں نے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اگر آپ وہ دیکھیں نا، جو ایک یعنی خاتون ابھی بنی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں لوٹا بن کے تو ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ لوگوں کو سب پتہ لگ گیا ہے بالکل کہ یہ نہیں۔ دیکھیں جو یورپی یونین نے کہا، جو امریکہ نے کہا، اس کا ایک تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں، بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پریشر لینے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں، لیکن اس پر غور تو ہمیں کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں تو جھانکنا چاہیے، ان کے پریشر میں نہیں، ان کے پریشر میں اپنے طور پر کہ جو وہ کہا جا رہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ یہ موقع ہم نے فراہم کیا ہے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کسی اپنے ایجنڈے کے تحت یہ کر رہے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ جو جگہ جگہ RO آفس کے لوگ باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ فارم 47 اتنے بڑے پیمانے پر جس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی غور تو کرنا چاہیے۔ 47 تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کسی کو غور تو کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں 18 کے الیکشن میں اور 13 کے الیکشن میں، 13 کے الیکشن کو زرداری صاحب نے آروز کا الیکشن کہا تھا، آپ زرداری صاحب نے یہ اور سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہمارے جو نامزد نمائندے تھے یا ایجنٹ تھے ان کو 45 فارم نہیں دیا گیا پریزائڈنگ آفیسر نے، اور 47 میں گڑبڑ کی گئی، یہ سب سے بڑا الزام تھا نا۔ اب فافن کیا کہہ رہا ہے؟ فافن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 29%، یہ بہت بڑا فگر ہے، 29% پولنگ اسٹیشنز پر وہ 45 کا جو فارم ہے وہ چسپاں ہی نہیں کیا گیا، جو کہ ایک قانونی ضرورت ہے، آئینی ضرورت ہے، بہت بڑی فگر ہے، بہت بڑی فگر۔ اچھا، دوسری جو اس سے پہلے جو پابندیاں وغیرہ جو کچھ ہوا اس کو ہٹ دے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ عوام کو جب ان کو کہا گیا ہے کہ انوائٹ کیا گیا ہے کہ آئیں جی اپنا رائے دیں، اپنے جذبات کا قانونی طریقے سے اظہار کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، جب انہوں نے اظہار کر دیا تو اب اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ابھی تک رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے اور رزلٹ جو ہے آپ کے اپنے لوگ جو ہیں، آپ کے اپنے لوگ یعنی پیپلز پارٹی کے لوگ چیلنج کر رہے ہیں ان کو، بالکل، اور آپ حکومت سازی شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس پارٹی جس پارٹی نے اکثریت حاصل کی ہے، جس کے زیادہ نمبرز ہیں، وہ کسی قطار شمار مجھے حیرانگی اس بات کی ارشاد عارف صاحب کہ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، جن کے ساتھ آپ بیٹھنے جا رہے ہیں، تو آپ کا اخلاقی طور پر آپ کا موریلی جواز کیا بنتا ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی، نہیں بنتا۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے، جو بات کی جاتی، پہلے تو ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اب عدالت کو بھی، عدالت عظمیٰ کو بھی، عدالتوں کو بھی بیہیو کرنا چاہیے اور اپنے جو فیصلے ہیں ریورس کرنے چاہیے اور اس معاملے کو اب سلجھانا چاہیے، اور یہ پارٹی کو آپ باہر نہ رکھیں، اور یہ جو منڈی لگانی ہے ضمیر فروشی کا کاروبار نہ ہونے دیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی اس پر وہ کرنا چاہیے، جو آروز اس کے قابو میں نہیں ہیں،
ہمیں لوگوں کو عوام کو بتایا جائے کہ جناب یہ آر او جو ہے خود رزلٹ بنا رہے ہیں. بالکل. ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹس لیے ہے الیکشن کمیشن نے 2-4 نتائج روکے بھی ہیں اور نوٹس بھی کیے ہیں کہ بھئی یہ کام اب جو آپ کریں گے ایک لمبا پھر نیا پروسیس شروع ہوگا, پہلے سے آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا اور آپ اس چیز کو انشور کیونکہ ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا تھا کر لیا, جتنا آپ نے ان کو روکنا تھا روک لیا, اس کے باوجود بھی عوام نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز, عوام نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے نا, یہ تحریک انصاف کی کوئی 3.5 سالہ کارکردگی پر انہوں نے فیصلہ نہیں دیا ہے. یہ عوام نے فیصلہ دیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے, خاص طور پر پچھلے 1 سال سے, ایک پارٹی کو جس طرح آپ نے نکرے لگانے کی یا کھڈے لگانے کے لیے آپ نے ترکیبیں استعمال کرنی شروع کی ہیں, یہ اس کے خلاف ریفرینڈم دیا ہے. یہ کوئی تحریک انصاف کی کارکردگی پر عوام نے فیصلہ نہیں دیا. اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمارے اداروں کو بھی, ہماری عدالتوں کو بھی اس پر ایکٹیو ہونا چاہیے. جی پلیز. یہ 88 کی پوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے. 88 میں بھی یہی صورتحال تھی کہ ایک کوشش کر کے سپرٹ مینڈیٹ لایا گیا تھا, اور اس وقت دشمنی تھی فریقوں کے درمیان, بڑی دشمنی تھی. اس وقت دشمنی نہیں ہے, ضد اور انا کا ایشو ہے. اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو یہ سمجھتی تھیں کہ میرے باپ کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے, یہ ان کے نمائندے ہیں جو دوسرے مد مقابل تھے, اور دوسرے یہ سمجھتے تھے کہ یہ آ کے انتقام لیں گے. صحیح, یہ مسئلہ تھا نا. بالکل. اس وقت کی جو صدر اسحاق خان تھے یا جنرل اسلم بیگ صاحب تھے یا جو لوگ دوسرے بھی تھے, انہوں نے ضد اور انا کو بھی ایشو نہیں بنایا اور سیاسی انتقام کو بھی ایشو نہیں بنایا, اور ایک جو عوامی مینڈیٹ تھی اس کو رسپیکٹ دی گئی, جس کی وجہ سے معاملات اچھے چلے. آگے جا کے جو ہوا سو ہوا, لیکن وہ سارا جو ایک تناؤ تھا, جو تصادم کی کیفیت تھی, لوگوں کے اندر جو اشتعال تھا, غصہ تھا, وہ سارا ختم ہو گیا تھا. تو اس وقت بھی ایسا ہی کرنا چاہیے, خرید فروخت کے ذریعے, دباؤ کے ذریعے, وفاداریاں تبدیل کر کے آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا. حکومت بن جائے گی, استحکام نہیں ہے. یہ آپ کا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, اس کی بھی آپ نفی کر رہے ہیں. اور جو بلاول بھٹو صاحب کا, رانا عظیم صاحب, ایک ان کا نیا سلوگن تھا, چنو نئی سوچ کو, وہ انہی لوگوں کے ساتھ اب کیسے نئی سوچ کو آپ جو ہے نا وہ فٹ ان کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بات بالکل ٹھیک ہے. اس الیکشن میں لوگ کہہ رہے ہیں نا حکومت دیکھیں, حکومت عمران خان بنا گیا, عوام کی حمایت چاہیے ہوتی ہے نا. بالکل. اس نے پہلی دفعہ اس پاکستان کی تاریخ میں بتا دیا کہ وہ لوگ جو لوگوں کی خریداری کرتے تھے, وہ لوگ جن کے بغیر کہتے تھے کہ ہر صورت یہ ہوں گے تو الیکشن جیتا جائے گا, الیکٹیبلز, ان میں سے کوئی نہیں جیتا, بس اکثریت میں سے کوئی نہیں جیتا. اور ان کے مقابلے میں جیتنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تصور نہیں. مطلب پرویز ہٹک صاحب کے مقابلے میں شاہد ہٹک, میری آج اس سے بات ہوئی, میں نے کہا یار, اس نے کہا بھائی مجھ پہ تو اتنے مقدمات انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ میں تو حلقے میں آتا ہی نہیں تھا. صحیح. لیکن مجھے ووٹ پر ہے تحریک انصاف, مجھے نظریے کا ووٹ پر ظاہر ہے. انہوں نے اب اس وقت کا جو صورتحال میں سب کر دوں, جی پلیز. اس وقت کا جو صورتحال ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹر, پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو الیکشن ہار گئے ہیں اور جو جیتے بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ چلے گئے تو ہمارے لیے آگے الیکشن بڑا مشکل ہو جائے گا, جو پیپلز پارٹی کے لیے. دوسرا, پیپلز پارٹی کو یہ بھی سمجھ لگ گئی ہے, وہ آج جنہوں نے واضح کہا ہے, بلاول صاحب نے بھی کہا ہے اور ان کے سابق وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایم کیو ایم کو کراچی میں جو نشستیں ملی ہیں, تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا بیٹھنا بنتا نہیں. یہ الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, بلکہ انہوں نے یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. یہ ووٹر کا قصور ہے, آپ ہر دفعہ یہ لالی پاپ دیتے ہیں. آئی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ تو ایسے لگ رہا ہے, ابھی ایک خبر آئی ہے کراچی سے کہ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ ہم سیٹیں لے نہیں سکتے. وہ سننے میں آیا کہ 15 کی 18 ہو گئی ہیں. بالکل. اچھا, میرے ساتھ دیکھیں نا, جماعت اسلامی نے چند ماہ پہلے وہاں کراچی کا الیکشن ون کیا ہے, وہ پہلے نمبر کے نہیں, بلدیاتی الیکشن میں, لیکن میئر بھی ان کا بن رہا تھا, نمبر 1 پارٹی تھی نا. اب وہاں ان کی سیٹ ہی نہ نکلے. شہزادہ گستاخب خان
حلقہ NA-15 سے. یہ وہ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ہرایا ہے, اور حیرانگی اس بات کے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی نہیں, دھاندلا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی فارم 45 کی شکایات ہے, یہ جیت گئے ہیں لیکن ان کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا, ان کو فارم 45 دیا ہی نہیں جا رہا. السلام علیکم شہزادہ صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام, آ رہی ہے آپ کی آواز. جی شہزادہ صاحب, آپ نے تو مانسہرہ سے شکست دے دی, لیکن اس کے باوجود کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کو فارم 45 نہیں دیا جا رہا. وہی مسئلہ ہے کہ ریزلٹس 49 پر جا کر چینج کر دیے گئے. ہوا کیا ریزلٹ جب دینے کا معاملہ آیا تو؟ مجھے فارم 47 مل چکا ہے اور کنٹرول روم میں سب کے سامنے وہ میرے پاس ہے. الیکشن میں 25,500 ووٹوں سے جیت چکا ہوں. اچھا. اور اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہے, کیونکہ لیڈ کافی زیادہ ہے. یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں, انتظامیہ پہ پریشر ڈال کے یہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہو سکے. تو آج وہاں پر RO کے دفتر کے باہر بھی بڑا احتجاج اور لوگ جو بڑا غصے کا اظہار کر رہے تھے, وہ کیا معاملہ ہوا تھا وہاں پہ؟ یہ پچھلے 2 دن سے انہوں نے روکا ہوا ہے کہ وہ کنسالیڈیشن نہیں کر رہے تھے. تو آج بہت بڑا احتجاج تھا, کل بھی بڑا احتجاج ہوا. تو آج انہوں نے نوٹسز جاری کر رہے ہیں کنسالیڈیشن کے بارے میں. تو انشاءاللہ کل ووٹس کنسالیڈیٹ ہوں گے. جو سرکاری جو ووٹ ہوتے ہیں ملازمین کے, یا جو کینسل ووٹس ہوتے ہیں یا ویلڈ ووٹس ہوتے ہیں. اچھا شہزادہ صاحب, یہ بتائیے گا اس کے بعد فارم 40 کہ ہم نے دیکھا کہ PTI کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے, کسی کو کیمپین کرنے نہیں دی گئی, کسی نے کیمپین کی نہیں. تو ذرا بتائیے گا کہ ووٹر کتنا چارج تھا, ووٹر کتنا موٹیویٹو تھا کہ ووٹر کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑا کہ جو PTI کے بیکڈ امیدوار ہیں, کینڈیڈیٹ ہیں جن کو PTI کی حمایت ہے, وہ کوئی جلسہ نہیں کر رہے, کوئی ریلی نہیں نکال رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اتنا موٹیویٹڈ تھا آپ کا ووٹر. یہ ذرا بتائیے گا کیمپین کے دوران کیا آپ کو دیکھنے میں ملا, ووٹر کی کیا فیلنگز تھیں؟ جی ووٹرز بڑے چارج تھے, اور ووٹرز PTI کے جو ینگسٹرز ہیں, جو PTI کے نوجوان بچے ہیں, وہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی اس کے لیے مجبور کیا کہ وہ ووٹ PTI کو دیں اور ہمیں بیک کریں. تو بڑی مہم میں بڑی سخت انہوں نے دلچسپی دی اور بہت تیزی کے ساتھ مہم چلائی. دشواریاں تو تھی, لیکن ان نوجوانوں نے تمام تر دشواریوں کو عبور کیا, اور ابھی بھی وہ بہت چارج ہیں. جس طرح انہیں پتہ چلا کہ کچھ نتائج میں رد و بدل کیا جا رہا ہے, تو از خود کسی کی کال پہ نہیں, از خود سارے سپورٹرز نکل آئے اور ہزاروں کی تعداد میں کنٹرول روم کے آگے وہ بیٹھے رہے, اور اسی طرح آج بھی بیٹھے رہے, کل بھی بیٹھے رہے. یقیناً آپ لوگوں پہ یہ بھی تو پریشر ہے, جتنے بھی انڈیپینڈنٹ PTI کے حمایت یافتہ جیتے ہیں, کہ کوئی اپنی جو ہے وہ وفاداری بدل نہ لے. تو یہ بھی کتنا پریشر ہے, اور کیا آپ لوگوں کو یہ بالکل ہے اپنے آپ پر یقین بھی, اور باقی لوگ بھی کیا رہیں گے عمران خان کے ساتھ؟ جی بالکل. جو PTI آپ نے دیکھا ہوگا پہلے چھوڑ کے گئے ہیں, وہ تو اس دفعہ الیکشن کے قابل ہی نہیں رہے. انہیں عوام میں بھی پذیرائی نہیں ملی, اور PTI کے ورکرز نے بھی پذیرائی دی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کرے گا کہ وہ پارٹی چھوڑے اور پارٹی کے مفاد کے خلاف چلے. صحیح. شہزادہ گستاصف صاحب, میرا نام نجم الثاقب ہے, اور تقریباً 2 گھنٹے پہلے میری بات ہوئی بیرسٹر صاحب ہیں علی ظفر صاحب, ان سے میں نے کچھ باتیں کی جس سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ملنا چاہتے تھے خان صاحب سے, ان کو اجازت نہیں ملی.
تو آپ سے یہ پوچھنا ہے نمبر 1 پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کو پارٹی قیادت کی جو اگلی اسٹریٹجی ہے جس میں کہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہمارے پاس ساری آپشنز ہیں سوائے اس کے کہ ہم نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی اسٹریٹجی آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ جی ابھی تک تو ہم یہ پھنسے رہے کنٹرول روم ہی کے معاملات میں. ابھی تک ہمیں نجم صاحب کوئی چونکہ ہم ادھر بزی تھے تو ابھی تک کوئی ہدایات ایسی نہیں آئی, لیکن جو بھی ہمیں ہدایت ملے گی اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو پہلے بھی میں کے پی کے کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہ چکا ہوں, 8 جماعتوں کا متفقہ, تو انشاءاللہ ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی رول ادا کرنے کی. جی آپ اتنی تحمل مزاجی سے اور اتنے کمپوزڈ آپ ہو کے بول رہے ہیں, اور آپ نے شروع میں ہمیں بتایا کہ ماشاءاللہ اتنی آپ کی وہ ہے گنجائش ہی نہیں ہے, آپ اتنے ہزاروں سے آگے ہیں, تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بتانا پسند کریں گے کہ اگر آپ کے جو آپ کا نتیجہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال ہو سکتے ہیں؟ جی وہ ہتھ کنڈے تو کافی استعمال کر بھی چکے ہیں. یہ الیکشن میں انہوں نے بہت سارے منصوبے بھی دیے جن پہ کام بھی کروایا, جن کو سرکاری فنڈ کا بہترین استعمال بھی ہوا. تو اب اس کے بعد یہ مختلف دفاتر میں جس طرح کہ ابھی میں نے کوئی خبر سنی کہ انہوں نے ایک کلپ تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے نتیجہ رکوا دی ہے درخواست دے کے, لیکن وہ فیک ہے, وہ درخواست بھی میں نے دیکھی ہے, فیک ہے, اس پہ کوئی آرڈرز نہیں ہے. بہت شکریہ شہزادہ گستاخ خان صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. آفیسرز نے ارشاد صاحب پریشر قبول کرنے سے انکار کیا. ابھی آپ بھی ایک واقعہ سنا رہے تھے, بہت سے آروز نے انکار کیا, لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ جتنے ڈی پی او نے ڈی جی خان کے ڈی پی او نے صرف یہ جرم کیا کہ اس نے پولیس سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنی ہے, کسی کا ساتھ نہیں دینا, کسی کی مخالفت نہیں کرنی, اور ان کو زد و کوب کیا, بیچارے ہسپتال پہنچ گئے. ایسے تو یہ حرکتیں ساری ہوئی ہیں, اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جناب لیکن کچھ ایماندار آفیسرز تھے جو اپنے موقف پر کھڑے رہے. ڈی سی لیا جو ہے اس نے پریشر قبول نہیں کیا, اس کو کمشنر صاحب نے کہا, فون کر کے کہا کہ آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے, اس نے کہا دیکھا جائے گا. لیکن میں نے ابھی ایک ویڈیو نا بھیجی ہے ارشاد عارف صاحب کو, اور ایک اچانک سے نومنتخب ایم این اے سب جو ہیں وہ آرو صاحب کو جس طرح گالیاں نکال رہے ہیں اور جس طرح وہ کر رہے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی کہ یہ الیکشن ہے, عوام نے فیصلہ دے دیا ہے, اب عوام نے دیا بڑا تحمل سے فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے, کوئی زیادتی نہیں کی. ہزاروں نے لاکھوں ووٹر ایسے تھے جن کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا, لوگ واپس گئے. یہ پہلا الیکشن تھا کہ ٹائم سے بعد پولنگ شروع ہوئی اور ٹائم پہ ختم ہو گئی. اچھا ویسے جو ٹرینڈ دیکھا ہے ارشاد صاحب, اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی, ٹھیک ہے کیمپین والی سائیڈ آپ وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں, آپ نے نہیں کیمپین کرنے دی, لیکن اگر ووٹنگ والے دن یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال نہ ہوتے تو 200 سیٹ تو نکال گئے تھے یہ لوگ, کہ نہیں؟ نہیں, میں اب اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, یہ فیئر بات نہیں ہوگی کیونکہ ایک پرزمپشن ہوگی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کم از کم 77 سے الیکشن دیکھ رہا ہوں. 77 کا الیکشن ریگڈ الیکشن تھا, لیکن یہ ہتھ کنڈے انہوں نے بھی اپنے مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیے تھے. صحیح. پی این اے سے نہ تو انتخابی نشان چھینا گیا تھا, نہ پی این اے کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا. میں صرف پولنگ ڈے کی بات کر رہا ہوں. نہ یہ مسئلہ تھا کہ ووٹر پولنگ اسٹیشن جا کے اس کو کوئی کیمپ نظر نہ آئے جہاں سے وہ پرچی بنوا سکے سوائے ایک پارٹی کے, یہ نہیں ہوئے تھے.
स्मार्ट वोटर था इस बार का, उन्होंने हर चीज़ बड़ी स्मार्टली प्ले की है। जो बाहर कैंप्स लगे थे, पर्चियाँ वहाँ से बनवाई, मियाँ दे नारे वजन के नारे भी लगाए, वोट अंदर जाके उन्होंने खान को डाला। मैं पर्सनली मैं जो उस वक्त बात कर रहा था वो ये है कि असल में ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का। हाँ। जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान समझे जाते हैं, और जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते रहें, नारा लगाते रहें। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी वोट को इज्जत देने की उन पर है। अब इसमें 2-3 बातें जो हुई है ना शाजिया नई, उनमें से एक तो मेरे इन 2 दोस्तों ने और आपने इशारा किया है कि ब्यूरोक्रेट की तरबियत होती है ये, कि उसने अपनी चेन ऑफ कमांड नहीं तोड़नी, और जो उसको अहकामात मिले हैं वो। हमें माजी में ये नज़र आता था कि 100 में से एक ऐसा हीरा निकलता था जो कहता था पुलिस से कि पीछे हो जाओ और मैं वो करूंगा जो मुझे मेरा ज़मीर कह रहा है। पिछले ज़मानों की बात कर रहा हूँ। अब ये है कि वो एक जो था ना 100 में से, अब वो को 30-35 मुझे नज़र आ रहा है। इस दफ़ा हमें नज़र आए इस बार। एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा कि वो जो बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने बड़ी गलतियाँ निकाली कि बिलावल को तो उर्दू नहीं आती और वो बारिश आता है और पानी आता है, उस किस्म के मजाक, कि मेरी आवाम जिनका शऊर जाग चुका है उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उर्दू कैसी है। नो। वो जज्बात देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि बिलावल कह क्या रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ उसमें ये है कि जो हज़ारों लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, जो नए वोटर्स 20 से 22 मिलियन, ये वो ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे पीटीआई के थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक यानी उन सब ने बाहर निकल के वोट दिया है। हाँ। और फिर वोट भी किन हालात में दिया है, नोट कीजिएगा। एक तो आपको खतरा है कि पता नहीं इधर 400 बंदे इकट्ठे हैं, कोई बम ही ना फट जाए, उस हालात में आपके खौफ है। दूसरा ये है कि हमें पता नहीं वोट देने दिया जाएगा कि नहीं। तो ये जो भी बात हुई ना कि मियाँ दे नारे वजन के कह के तो अंदर गए और वोट जो है वो उनको दिया, ये सारी तब्दीलियां आ रही हैं। और सबसे बड़ी जो तब्दीली मुझे इस वक्त नजर आई इसमें, कि वो जो चार्ट बन जाता है ना इलेक्शन से पहले कि जी मियाँ साहब आप आइए, और सारी बातें, सारे एंकर, सारे मेरे जैसे जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी लो जी वो तो प्राइम मिनिस्टर बने ही बने। वो चार्ट आज तक बनते रहे, उन पे अमल होता रहा। ये पहली दफा है शाजिया बिल्कुल कि उस चार्ट में लोगों ने तो शर्तें लगाई हुई थी। आपने वो फ्रंट पेज पे देखा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। वो तो मैं उसी दिन कह चुकी थी, सहाफत का जनाजा। अब बताइएगा मुझे, क्या मैं आप तीनों से अगर पूछूं तो क्या आप वसूख से कह सकते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे? वसूख से नहीं कहा जा सकता। ये वैसे इनको पता है, शाद साहब तो कह रहे हैं कि वो बनेंगे जरूर। ये तो आप 2 दिन से बात कर रहे हैं कि वो बनेंगे जरूर, भले साल के लिए बने, 6 महीने के लिए बने। मैंने वो जो बात की वसूख से नहीं, वो अब भी मैं कहता हूँ, अगर ये सिलसिला जारी रहता है और उनके हक में रिज़ल्ट तब्दील किए जाते हैं और उनको अक्सरियती पार्टी मान लिया जाता है, जो कि नहीं है आज के दिन तक, इस वक्त तक तो वो अक्सरियती पार्टी नहीं है, अक्सरियती पार्टी तो पीटीआई है। अगर बनते हैं तो फिर ये जो बात करते हैं ना कि जी वो बिलावल को मान लेंगे, वो शहबाज शरीफ को मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर नवाज शरीफ साहब ही होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, खा वो मखलूत बनाए या अपनी हुकूमत बनाए, तो उसमें फिर मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब किसी और को मौका देंगे। वो उस पर मैं आज भी कायम हूँ। तो पीपल्स पार्टी जो इतनी मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन में है, इस दफ़ा वो क्या पुरानी तनख्वाह पे काम कर लेंगे? पहले की है तो अब भी करेंगे। नहीं, वो तो बिलावल साहब ने आज कहा है ना, बिलावल साहब ने आज एक इंटरव्यू मैंने उनका सुना, उसमें पहली बात उन्होंने ये की कि मैं अकेला हुकूमत नहीं बना सकता। हाँ, पहली बात तो जरदारी साहब भी कर चुके थे। अच्छा, मैं अकेला नहीं बना सकता, और जो भी हुकूमत होगी हम उसमें मिल के चलेंगे, नफरत की सियासत ख़त्म करेंगे वगैरह वगैरह। बिलावल साहब तो बिल्कुल तैयार हैं। मसला तो ये है कि अगर ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जिनमें के 95% इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनको पीटीआई की हमायत हासिल है, इनको कानूनी जो हिचें इस वक्त लाहक हैं वो कैसे दूर होंगी, क्योंकि टाइम गुजर रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग। दूसरी बात ये है कि क्या, जिस तरह बैरिस्टर साहब से मैंने कहा ना मेरी बात, उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में भी बैठेंगे, हमारी सारी ऑप्शन जो हैं वो हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं करेंगे, क्या? हम नून के साथ नहीं बैठेंगे। नून के साथ नहीं बैठेंगे। तो अगर ये नून के साथ बन रही है चीज़, तो कम से कम पीटीआई वालों को आप देखें एक मजबूत सी शैडो गवर्नमेंट बनाते हुए ऑपोजिशन में बैठे। जी राना साहब, पीटीआई एक तो ज़हन में रखिएगा, मेरा ज़ाती जो मेरे इन्फॉर्मेशन है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं जाएगी। उनके साथ भी नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे।
یہ بھی ان کے بیانی کی وجہ سے ہار ہوگی. دوسری بات ہے کہ تحریک انصاف کو یہ جو ارشاد صاحب نے بات کی ہے بالکل درست بات ہے. اگر یہ کام جہاں پہ کھڑا ہے یہیں پہ بھی رک جاتا ہے نا, یہیں پہ بھی رک جاتا ہے, تو بہت سی اداروں کی بہت سی عزت میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. آپ ذہن میں رکھیے 1 سیٹ ہے, 2 سیٹ ہے یا 3 سیٹ ہے اختر مینگل کے پاس, وہ نہیں جائے گا حکومت میں. محمود اچکزئی نہیں جائے گا حکومت میں. اس کے بعد اس الیکشن نے بہت سی جماعتوں کی سیاست ختم کر دی. آفتاب شیر باؤ کی سیاست ختم ہو گئی, ANP کی سیاست ختم ہو گئی, مولانا صاحب کے صاحبزادے ہار گئے. اس کے بعد آپ آجے سراج الحق صاحب ہار گئے. میں سراج الحق چلے وہ تو اس گیم میں نہیں تھے نا اتنی دور میں. اس کے بعد آپ آ جائیں شاہد رفیق صاحب نہیں, اس میں میں آتا ہوں پارٹیوں کی طرف آ جاتا ہوں نا. اس پہ آج پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ گئے. محمود خان کی جو ویڈیو آج سوشل میڈیا پہ ہے جس میں وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بے وفائی کی اور میں جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے, آپ بھی جائیں. اگلا وہ بھی گئے. تحریک استحکام پاکستان آپ نے بنائی, وہ بھی گئے. جہانگیر ترین صاحب گئے سارے. ان کے خالد ترین صاحب نے کہا سرور خان گئے, فردوس اشرف اوان. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی سیاست بھی ختم ہو گئی اور ساتھ میں وہ سیاسی جماعتیں بھی ختم ہو گئیں. بس اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ آج چودھری شجاعت صاحب سے ملنے جا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں, پنجاب میں ہم نے کیا لینا ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب خاموش ہیں, وہ پارٹی کے سب کچھ ہیں. اس پارٹی کی سیکٹری اطلاعات جو ہیں وہ بھی ہار گئی ہیں. اس پارٹی کے جنرل سیکٹری صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں نہیں تھے. اس پارٹی کے باقی بہت سے لوگ جو تھے ایک قصور سے تھے. ارشاد صاحب ایک چیز بتائیں, جہاں جہاں انہوں نے سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی استحکام پاکستان نے اور مسلم لیگ نون نے, اگر اون چودھری اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں مسلم لیگ نون کے ووٹر سے اگر جیت سکتے تھے تو جہانگیر ترین کیوں نہیں جیتے؟ آپ کو یقین ہے کہ اون چودھری صاحب ووٹوں سے جیتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں نا. میرا مطلب ہے کہ میں نہیں یہ تو بات کی تھی. دیکھیں بات یہ ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اون چودھری صاحب جو ہیں نواز شریف سے زیادہ مقبول ہیں. وہ کہتے ہیں میری گجر برادری اور میں نے ووٹ ہی بڑھا لیا. ان کا سگا بھائی جو الیکشن لڑا تھا مریم نواز سے زیادہ مقبول ہیں, شہباز شریف صاحب سے زیادہ مقبول ہیں, حمزہ شہباز سے زیادہ مقبول ہیں, جہانگیر ترین سے زیادہ مقبول ہیں, خود علیم خان سے زیادہ. مطلب ٹھیک ہے وہ جیتتے, مطلب یہ جو مذاق بنایا گیا ہے اس الیکشن کو اوور قسم کی انہوں نے یار خدا کے بندے, جو آدمی 10,000 ووٹ نہیں لے سکتا یا لے بھی لے وہ اس کو 1,72,000 ووٹ نکل آئیں گے تو لوگ مان لیں گے. دیکھیں پنجاب کے بارے میں ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا کہ پنجاب کے عوام جو ہیں نا جی ان میں تو کچھ سیاسی شعور ہی نہیں ہے, یہ تو اٹھتے نہیں ہیں, یہ تو بس ہر آنے والے کے آگے. اس دفعہ پنجاب کے عوام نے, اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں جن کو کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ لوگ وہاں ہوتے ہیں, جس انداز میں انہوں نے ووٹ دیا ہے, جس انداز میں وہ نکلے ہیں, وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیاستدان, ہمارے سیاستدانوں کو مت کہیں نا آپ. نہیں میں سیاستدانوں کو کہوں گا نا. بریک لے لیں ناظرین, ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.